حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے۔ جس دن تم اس نقطے پر آ گئے، میرے عزیزو، عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے۔ جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی۔ ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے، اس میں فلاں ایکٹر ہے، فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہیں سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے۔ اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے، نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا۔ اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ میرے عزیزوں، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہیں نہیں، ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج دنیا اگر تم سے بھی منہ پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی سیرت نہیں معلوم۔ ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی۔ ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو۔ سبحان۔ ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ۔ اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو، یہ میرے نبی پاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی۔ مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے۔ ہاں،